بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو مدینہ منورہ کا مقدس سفر مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو حج مبارک، جو نہیں جا سکے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو ایک بار جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں جا سکے اللہ پاک ان کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ بھی مدینہ کی حاضری دینے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ کا سفر ہے۔ اب مدینہ کا سفر ہم کیسے پورا کریں، مدینہ کیسے جائیں، مدینہ کی حاضری کے کیا آداب ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ تو اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کا مدینہ شریف کے لیے سفر شروع ہو تو راستے میں درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ ہم درود و سلام پڑھنے کی بجائے، اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بجائے آپس میں ہی باتیں کر رہے ہوں، ہے نا، دنیاوی باتوں میں لگے ہوں۔ اسلامی بہنیں ہوں تو وہ ایک دوسرے کی باتیں کر رہی ہوں آپس میں، اسلامی بھائی ہوں تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اور پھر کہیں خدا نخواستہ ان باتوں میں کہیں غیبت نہ ہو، چگلی نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو۔ مدینہ کا سفر ہے، حج پہ گئے ہوئے ہیں، عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور ایسی جگہ پر بھی اگر ہم فضول باتوں سے نہ بچ سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ جا کر بھی غیبت کریں، چگلیاں کریں۔ تو جب مدینہ کا سفر ہو، ابھی ذکر مدینہ کا ہو رہا ہے، تو مدینہ کا سفر ہمیں کیسے کرنا ہے اس پہ سنتے ہیں کہ جب مدینہ کا سفر ہو تو راستے بھر جب ہم مکے سے جب ہم مدینہ کی طرف روانہ ہوں تو ہماری زبان پر درود و سلام ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اگر ہو سکے تو نعتیہ اشعار یہ بھی پڑھتے رہیے، نعتیں گنگناتے رہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہیے۔ پڑھتے پڑھتے آپ سفر کو پورا کریں۔ یہ پڑھیں کہ مدینہ کا سفر ہے اور میں رنجیدہ رنجیدہ، سبحان اللہ۔ کسی خوش الہان نعت خواں کی جو ہے نعتیں لے لیجئے، ان نعتوں کو سنتے ہوئے انشاءاللہ سفر کریں تو اس سے بڑا ایک ذوق شوق ہوگا اور بہت اچھا لگے گا جب آپ اس انداز میں سفر کریں گے۔ انشاءاللہ اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے۔ مدینہ پاک کی عظمت و رفعت کا تصور باندھتے رہیے کہ اب میں مدینہ پہنچ رہا ہوں، بس مدینہ پہنچنے والا ہوں، مدینہ پہنچنے والا ہوں، آقا کا در آنے والا ہے، غلام آقا کے در پہ پہنچنے والا ہے۔ تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور و فکر کرتے رہیے کہ اس کے فضائل کیا ہیں، مدینہ کی حاضری کے، مدینہ شریف جانے کے فضائل کیا ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قبر انور کی زیارت کرنے کے فضائل کیا ہیں، غور کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا شوق مزید بڑھے گا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 425 میٹر ہے، جسے عام دنوں میں بس تقریباً 5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے، مگر حج کے دنوں میں بعض مصلحتوں کی بنا پر رفتار کم رکھی جاتی ہے اور پہنچنے میں بس تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لے لیتی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے کہ ہم گھبرا جائیں، حج کے ٹائم پہ وقت لگتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا جائیں کہ یار اتنا لمبا سفر، صبر کرنا ہے۔ مرکز استقبال حجاج پر بس رکتی ہے، یہاں پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے اور پاسپورٹ رکھ کر ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے حاجی نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں کی کارروائی میں بسا اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہے، صبر رکھیں، ان قریب آپ انشاءاللہ میٹھے مدینے کے گلی کوچوں کے جلوے لوٹیں گے۔ جلد ہی آپ گنبد خضرا کے دیدار سے اپنی آنکھیں
ٹھنڈی کریں گے۔ یوں ہی دور سے مسجد نبوی شریف کے مینار نور بار پر وقار پر نگاہ پڑے گی، سبز سبز گنبد نظر آئے گا، انشاءاللہ آپ کے قلب میں ہلچل مچ جائے گی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے۔ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل آئے، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل آئے۔ ہوائے مدینہ سے آپ کے مشام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوں۔ جوتے اتار لو چلو با ہوش با ادب، جوتے اتار لو چلو با ہوش با ادب، دیکھو مدینے کا ہنسی گلزار آ گیا، دیکھو مدینے کا ہنسی گلزار آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ننگے پاؤں رہنے کی قرآنی دلیل ہے، اور یہاں ننگے پاؤں رہنا کوئی خلاف شرع فعل بھی نہیں، بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر ادب ہے، مقدس سرزمین کا یہ سراسر ادب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتے اتار لینے کا حکم فرمایا گیا تو مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کیوں سعادت کی بات نہ ہوگی۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا اور مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کا روضہ انور ہے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا میں کیسے پاؤں رکھوں یہاں، اے خاک مدینہ تو ہی بتا میں کیسے پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حاضری روضہ رسول سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے، حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، الغرض ہر وہ بات جو خوشی و خضوع میں مانع ہو اس سے فارغ ہو لیجئے۔ اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے، بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف وغیرہ زیب تن کیجئے، سرما اور خوشبو بھی لگا لیجئے، اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے۔ اے لیجئے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، اے ہے خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اشکوں کے موتی اب نچھاور زائرو کرو، اشکوں کے موتی اب نچھاور زائرو کرو، وہ سبز گنبد منبع انوار آ گیا، وہ سبز گنبد منبع انوار آ گیا۔ اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود، اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود، روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا، روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا۔ ہاں ہاں، یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم، روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے۔ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ۔
پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگر ہو سکے تو سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے باب بقی پر حاضر ہو جائیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے، گویا سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیے اور ہماتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہوں۔ اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، دل سب خیال غیر سے پاک کر لیجئے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے، نہ ارد گرد نظریں گھمائیے، نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیے، بس ایک ہی تڑپ ہو، ایک ہی لگن ہو اور ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد و شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے رونے والی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپاتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، آپ کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف میں یعنی چہرے مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں، مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ الحمدللہ۔ اب سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازے مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یقین مانیے سرکار ذی وقار اپنے مزار فائز الانوار میں سچی اور حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع ہیں، یعنی باخبر ہیں۔ خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہٰذا 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور رہیے۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہہ اقدس کے قریب بلایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے،
دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کیجئے۔ اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ معتدل یعنی درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجئے: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں تک زبان ساتھ دے، دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیے، یعنی یہی بار بار پڑھتے رہیے۔ جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے۔ جو عاشقان رسول یہ تحریر پڑھیں وہ عاشق مدینہ کا سلام عرض کر دیں تو مجھ گنہگاروں کے سردار پر احسان عظیم ہوگا۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک طلب کیجئے اور یوں کہیے: اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔ مشرق کی جانب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دوبارہ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔ پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو عرض کیجئے: السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ دوبارہ ایک ساتھ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمتوں میں سلام۔ پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، آپ دونوں پر سلام۔ یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں، یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ یہاں دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے، اپنے والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست و احباب اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیے۔ خصوصاً مواجہہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کیجیے۔ اگر نیچے دیا ہوا مقطع یہاں عاشق مدینہ وفی انہو کی طرف سے بار بار عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہ مختصر مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز میں با ادب مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔
پیارے اسلامی جو یہ بیان میرا اسلامی بھائی سن رہے ہیں یا اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اور اگر وہ حج پر جا رہے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے ان کا جانا ہو، تو اس غلام کے لیے بھی سرکار کی بارگاہ میں اس غلام کا بھی سلام پیش کر دیجیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بار بار مدینہ اور بار بار مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بار تو جانا نصیب ہوا ہے، لیکن یہ نا کہ تمنا پھر ہے، اور امید ہے، امید نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک بار پھر مدینے جائیں گے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔